مصر کے ایک بڑے شہر میں زید نامی ایک امیر بزنس مین رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی اور اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال تھی اور وہ اپنی زندگی میں بہت مصروف تھا۔ ایک دن اچانک زید کو اپنے دل میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا سانس رک رہا ہو۔ یہ اس کے لیے ایک بالکل نیا اور خوفناک تجربہ تھا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ زید فوراً قاہرہ کے سب سے بڑے ہسپتال پہنچا جہاں ماہر ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا۔ تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے افسوس کے ساتھ سر ہلایا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ مزید علاج کے لیے یورپ جائے۔ زید نے فوری طور پر یورپ جانے کی تیاری کی، اس امید میں کہ شاید وہاں کے جدید ہسپتالوں میں اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف چھپا ہوا تھا۔ یورپ کے ایک بہت بڑے ہسپتال میں تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے زید کو ایک ایسی خبر سنائی جس نے اس کی دنیا ہی بدل دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا دل اب کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے زید سے صاف کہہ دیا کہ اب وہ صرف چند دن کا مہمان ہے کیونکہ اس کے دل کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ اس کے پاس اب زندگی کے بہت کم دن باقی رہ گئے تھے۔ زید ہارٹ بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا، لیکن ڈاکٹروں کی کہی ہوئی باتیں اسے بھولتی نہ تھیں۔ وہ گھر میں بیٹھا اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا۔ ایک دن زید کچھ تازہ گوشت خریدنے کے لیے ایک قصائی کی دکان پر گیا۔ وہاں بہت سے لوگ خریداری کر رہے تھے اور قصائی اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہیں دکان کے ایک کونے میں زید نے دیکھا کہ ایک غریب عورت جس کا نام برکت تھا قصائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو بڑی توجہ سے ایک تھیلے میں جمع کر رہی ہے۔ زید کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے برکت کے پاس جا کر پوچھا، بی بی تم یہ چربی کے ٹکڑے کیوں جمع کر رہی ہو؟ کیا تم انہیں پکاؤ گی؟ برکت نے جواب دیا، میرے بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے، میرا شوہر مر چکا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں نے مجبور ہو کر یہ ٹکڑے جمع کیے ہیں۔ ان میں سے تھوڑا بہت گوشت نکل آئے گا جو میں بچوں کو پکا کر دے دوں گی۔ یہ سن کر زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ اس کی اتنی دولت کا کیا فائدہ جب وہ خود چند دن کا مہمان ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دولت سے اس غریب کی مدد کرے گا۔ زید نے فوراً قصائی سے کہا کہ وہ برکت کو ڈھیر سارا تازہ اور بہترین گوشت دے دے۔ اس نے برکت کو گوشت کا ایک بڑا تھیلا پکڑایا جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ زید نے قصائی منصور کو کچھ رقم دی اور کہا، اس عورت کو پہچان لو، یہ جب بھی آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا، اس کے تمام پیسے میں ادا کروں گا۔ اس واقعے کے بعد زید اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اسے دل میں وہ پرانی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اپنی تسلی کے لیے زید قاہرہ کی ایک لیبارٹری میں گیا اور اپنے دل کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا اچھا محسوس کر رہا ہے۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ انہوں نے زید کو بتایا کہ رپورٹ کے مطابق اس کے دل میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ زید کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ مکمل تسلی کے لیے زید دوبارہ یورپ گیا اور اسی ہسپتال میں گیا جہاں اسے مایوس کیا گیا تھا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی دوبارہ تمام ٹیسٹ کیے۔ یورپی ڈاکٹروں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، آپ نے ایسی کون سی دوا کھائی کہ آپ کی اتنی بڑی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی؟ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ زید نے مسکرا کر کہا، میرا علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تم یقین نہیں رکھتے۔ میرے نبی نے سچ کہا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ زید اب مکمل تندرست تھا اور غریبوں کی مدد کو اپنا مشن بنا چکا تھا۔